اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 شروع ہے سورہ یوسف کا الحمدللہ۔ آج ابتدا کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اس کے جو تعارف پر مبنی لیکچرز ہیں وہ 2 سے 3 آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، ان کو سن لیجئے گا۔ آج ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کل 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پہلے رکوع سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ روشن کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ اس کو روشن کتاب کہنے کا مقصد جو کہ جب زندگیوں میں شامل ہو تو زندگیوں کو منور کر دیتی ہے، جو کہ جب آدمی کے عمل میں شامل ہو تو اسے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ انسان کی زندگی کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ گویا اس لیے فرمایا گیا تلک آیات الکتاب المبین، روشن، ظاہر، واضح۔ پھر آگے ذکر ہوا انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو۔ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرنے کے مفہوم میں اگر بات کی جائے تو اہل عرب جنہوں نے، جس طرح ہم نے شان نزول میں بات کی تھی، انہوں نے چیلنج پیش کیا تھا اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو واقعہ یوسفی کو ہمارے سامنے ایز اٹ از بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اول تو یہ قرآن ہی عربی میں ہے، تمہاری زبان میں ہے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کے معنی و مفاہیم پہ غور کرو۔ تو اس کتاب کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ بکثرت تلاوت کرو، آسانی سے سمجھو۔ اور یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آئندہ آنے والے یعنی ہم لوگ اگر عربی نہیں ہیں تو کیا قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیا قرآن کو پڑھنا سیکھنا؟ ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ جب 3 سال کا مدرسے میں جاتا ہے، وہ کسی قاری سے، کسی قاریہ سے قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے تو کیا اس کو مشکل ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ ہم نے بھی تو قرآن سیکھا ہے، حالانکہ ہماری زبان یہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن نہ ہم اس زبان کو پڑھتے ہیں نہ ہم اس زبان کو سنتے ہیں۔ اگر قرآن کی بات نہ کی جائے اس کے علاوہ عام طور پر، تو یہ قرآن ہمارے لیے آسان کس طرح سے ہے؟ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ ایسی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے کہ ہر دور میں ہر زبان کا ہر قسم کا اہل زبان، ہر قسم کا اہل فہم و ادراک اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر واقعہ یوسفی کی بات کی جائے تو جو انہوں نے چیلنج دیا تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ واقعہ یوسف اتنی ڈیٹیل میں، اتنے 1000 سال پرانا، ہم نے نبی کی طرف وحی کیا اور اس کو عربی میں کیا تاکہ تم اس قصہ یوسف کے متعلق جو اہل کتاب نے بھی چیلنج دیا وہ بھی عربی تھی، اور جن لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ مل کے چیلنج دیا تھا وہ بھی عربی تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بھی پھر اس قرآن کو، اس واقعے کو عربی میں نازل کیا تاکہ اے اہل عرب تم اسے سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ پھر آگے ذکر ہوا ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ یعنی پھر مخاطب کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے قرآن کریم میں یہ احسن القصص وحی فرمائی اور آپ نے اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اس سے پہلے تمام لوگ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ اور اس واقعے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟
قصص کہنے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام تر کرداروں کو یہاں اس قدر خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی، اور اسی کے ضمن میں زندگی کے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسانی معاشرہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کون سے مسائل کا ذکر ہے جن کا ہمارے معاشرے سے گہرا تعلق ہے؟ اس میں توحید کے دلائل کا ذکر ہے، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرہ کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرض یہ کہ وہ تمام امور موجود ہیں جو دین اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام امور اس میں بہت ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اسے احسن القصص، بہترین قصہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی کہانیوں سے اگر کمپیئر کیا جائے، البتہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے لیکن مثال دے رہی ہوں کہ دنیاوی کہانیوں میں کیا ہوتا ہے، انسانوں میں جھوٹ ہوتا ہے لیکن یہاں سچ ہے، دنیاوی کہانیوں میں مجاز ہوتا ہے، یہاں حقیقت پر مبنی بات کی گئی ہے، وہاں بناوٹ ہوتی ہے، یہاں اصلیت پر بات کی گئی، وہاں فقط تفریحی طبیعت ہوتی ہے لیکن یہاں زندگی کی حقیقی بہاریں بیان کی گئیں، وہاں عارضی دلچسپی ہوتی ہے لیکن یہاں دائمی لذت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو رب العالمین نے اس واقعے کو اپنے محبوب کی طرف وحی کیا تاکہ لوگ اس سے دائمی لذت حاصل کریں، دائمی نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ دائمی لذت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس سے مراد ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ایک آیت اپنے اندر ایسے خوبصورت معنی، ایسے خوبصورت مفاہیم سمیٹے ہوئے ہے، مفہوم سمیٹے ہوئے کہ ایک آیت کا مفہوم سمجھ کے دل اش کر اٹھتا ہے تو اگلی آیت اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اب یہاں غور کریے گا، پہلے ان کو دیکھا، چاند ستاروں کو، سورج کو، پھر اس کے بعد دوبارہ ذکر آیا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ذکر سجدے کا ہی ہے اور اس کی ڈیٹیل تعظیمی سجدے کی بھی آگے آئے گی۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر ہے کہ جب آپ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، روایت کے مطابق 13 برس یا اس سے بھی کم، 7 برس کی بھی روایات آتی ہیں، آپ نے خواب دیکھ کر اپنے والد محترم سے بیان کیا، اور اس آیت میں اسی خواب کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے آپ نے 11 چمکتے ہوئے ستاروں اور شمس، سورج اور قمر، چاند کو دیکھا، پھر دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اب اس سے مراد وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے جھک گئے، سورج، چاند اور ستارے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح کا سجدہ تھا واللہ تعالی عالم، لیکن قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے آپ نے دیکھے، اور اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر کہا، قال یا بنی، فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ چال چلیں گے تمہارے خلاف کوئی چال، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ خواب حضرت یوسف سے سنا تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ وہ یہ خواب اپنے دیگر بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں، اس کی وجوہات ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے تمام فرزندوں سے سب سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس طرح تورات کی بات کریں نا، تورات میں یہ مینشن ہے کہ یعقوب کو یوسف اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس سے اگر اس سے ریلیٹ کیا جا سکے کہ تورات میں یہ آیات مذکور ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ تورات میں انحراف بھی کیا گیا کہ یوسف سے اس وجہ سے پیار تھا کہ وہ تمام بیٹوں سے اس لیے زیادہ پیارا تھا کہ وہ یعقوب کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، لیکن یہ ریزن اس وجہ سے بھی درست نہیں لی جا سکتی کہ بنیامین تو حضرت یوسف سے بھی چھوٹے تھے، تو اصولاً پھر بنیامین سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تھا، یوسف سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ یوسف سے بھی زیادہ بڑھاپے کے بیٹے تھے۔
ٹھیک ہے، لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محبت کی حقیقی وجہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بچپن ہی سے اخلاق اعلیٰ پر فائز تھے۔ وہ ان کی سلیم الطبعی شرافت اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور وہ ان کی جو نبوت کے آثار ہیں وہ بچپن ہی سے آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں تھے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دل سے ان کو چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھی جائے، یہاں اس وسوسے کا ازالہ میں کر دوں جو اکثر ذہنوں پہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں تھا کہ اولاد تو سب کو ایک جیسی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، تو پھر حضرت یوسف سے ہی کیوں زیادہ پیار تھا؟ تو ایک ریزن تو میں نے بتا دیا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ والدین اولاد میں سب کو ایکولی ہی پیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی بات ذہن میں سامنے رکھ لیں، میں اپنے گھر کی کر لیتی ہوں، تو والدین پیار سب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کسی ایک سے دلی انسیت ہوتی ہے اور وہ فطری طور پر ان کے دل میں ڈال دی گئی ہوتی ہے اور اس پہ ان کا اپنا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے بہن بھائیوں میں بھی ایک بہن بھائی ایسا ہوتا ہے جو کہ والد صاحب کا بہت فیورٹ ہوتا ہے، والد صاحب ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ایک بہن بھائی ایسا ہوتا ہے جو والدہ کا ہوتا ہے، اور ایسا موسٹ کامنلی نہیں ہوتا کہ ایک ہی ماں باپ دونوں ہی ایک ہی سے پیار کریں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیں کہ والد صاحب یا والدہ صاحبہ اس سے کیوں پیار کرتی ہیں، یا ہم اسے جانی نقصان پہنچانے کی نعوذ باللہ کوشش کریں، نہیں نا۔ تو یہ ان کے بھائیوں میں یہ چیز پیدا ہو چکی تھی کہ یوسف ہم سے زیادہ حسین بھی ہے، عقل و فراست والا بھی ہے، فہم و ادراک والا بھی ہے، والد محترم کے زیادہ قریب بھی ہے، تو وہ اسے اچھا نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور والد صاحب کو یہ بات پتہ تھی، لہٰذا حضرت یعقوب اپنے آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت یوسف کو دور نہیں کرتے تھے کہ یہ بھائی جو اس کے باقی کے حسد کی بنیاد پر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر دیکھیے فصاحت و بلاغت اس آیت کی کہ فَيَكِيدُ لَكَ قَيْدًا، اس کے بعد فرمایا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان کا کام تو ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے، وہ برے کاموں اور سنگین جتنے بھی سنگین قسم کے جو گناہ ہیں ان کو بھی ایسا دلکش اور حسین کر کے پیش کرتا ہے کہ اچھا بھلا عقل مند انسان بھی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ شیطان تھا نا جس نے قابیل کے سامنے اپنے نیک نفس بھائی حابیل کے قتل عین مصلحت بنا کر پیش کر دیا تھا، اور اس نے قابیل نے شیطان کے ہی بہکاوے میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ شیطان کی مکاریوں سے کچھ دور نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف بہکا دے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف کو اس لیے منع کیا گیا کہ اے یوسف، یہ کوئی شیطان کی مکاریوں سے بات بعید نہیں ہے کہ تیرے بھائیوں کو وہ تیرے خلاف اکسا دے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں، لہٰذا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا۔ پھر آگے ذکر آیا اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ یعنی یہاں پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تجھے چن لے گا۔ کسی بندے کو چننے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے مخصوص فیض سے اس بندے کو بہرہ یاب فرمائے گا، جس کی برکت سے اسے طرح طرح کی نعمتیں بغیر اس کی ذاتی کوشش کے حاصل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ شرف صرف انبیاء اور صدیقین اور شہداء کو بخشا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا کرے گا، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، تعویل۔ ٹھیک ہے، اور تعویل سے مراد امام راضی کی روایت کے مطابق تعویل جو ہے وہ یہ معنی بھی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی جلالت اور اس کی شان پر استدلال کرنا بھی تعویل کہلاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر خوابوں کی تعبیر سکھائے جانے کا ذکر ہے، اور یہ خوشخبری دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چن لے گا، انبیاء کی فہرست میں تمہیں شامل کر دے گا، وہی نعمت تجھے عطا کرے گا جو کہ آل یعقوب میں تیرے ذمے آئی، تیرے حصے آئی، وہ نعمت نبوت ہے۔ ٹھیک ہے، وہی نبوت جو عطا کی تیرے باپ کو اور اس سے پہلے
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد یعنی کہ جو تمہارے باپ دادا میں نعمت چلتی آئی، وہ جو نبوت تمہارے باپ دادا میں چلتی آئی جو مجھے عطا کی گئی، میرے باپ اسحاق اور اس کے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی، وہی نبوت تجھے بھی عطا کی جائے گی۔ اِنَّ بے شک ربک علیم حکیم، تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ الغرض یہ کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وہ علم غیب جو اس وقت اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تھا، اس خواب کے سنتے ہی آپ نے ان کو نبوت کی بشارت بھی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے، تجھے چن لیا ہے خوابوں کی تعبیر سمجھنے اور جاننے کے لیے، تجھے چن لیا ہے اپنے مقربین بندوں میں سے۔ اس کا ذکر آگے انشاءاللہ پھر اگلے رکوع میں پڑھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔